بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹی وہاں سے چلی، تہ خانے سے اوپر آئی تو نیچے والے سنتری نے جا کر خالی کوٹریوں کو دیکھنا چاہا۔ وہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ قید خانے کا داروغہ 2 قیدیوں کو رہا کر رہا تھا۔ سنتری یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے دونوں قیدی سالاروں کو باہر جاتے دیکھا ہے، لیکن کوٹری میں ایک قیدی پڑا ہے۔ اس پر چونکہ کمبل پڑا تھا، اس لیے وہ پہچان نہ سکا کہ وہ کون ہے۔ دوسری کوٹری خالی تھی۔ اس نے کمبل میں لپٹے ہوئے قیدی کو آوازیں دی مگر وہ نہ بولا۔ دروازہ مقفل تھا۔ سنتری نے سلاخوں میں سے برچھی اندر کی۔ اس کی نوک قیدی تک پہنچ گئی۔ اس نے نوک قیدی کو چبوئی، وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ برچھی سے اس نے کمبل ہٹا کر اس کا چہرہ ننگا کر دیا۔ وہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ یہ تو قید خانے کا داروغہ تھا۔ آنکھوں اور چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ اس نے وہیں سے چلانا شروع کر دیا، خبردار خبردار، قیدی نکل گئے ہیں۔ وہ اوپر کو دوڑا۔ اس کی پکار پر نکارا بجنے لگا۔ اس وقت فرار ہونے والے جنگجو بڑے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ سنتری دوڑا آ رہا تھا۔ بڑے گیٹ کی چابیاں کماندار کے پاس تھیں۔ انہوں نے قدم تیز کر دیے اور اندرونی تالے کو چابی لگائی۔ سنتری نے دور سے آواز لگائی، انہیں روک لو، داروغہ کوٹری میں مرا ہوا ہے۔ نکارے کی آواز پر قید خانے کے تمام سنتری اپنی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ باہر کی گارڈ دوڑی آئی اور دروازہ کھول دیا گیا۔ چونکہ یہ خطرے کا الارم تھا، اس لیے باہر سے آنے والی گارڈ کی نفری ٹریننگ کے مطابق بہت تیزی سے دروازے میں داخل ہوئی۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوا کرتا تھا کہ قیدیوں نے بغاوت کر دی ہوگی یا کہیں آگ لگ گئی ہوگی۔ وہ سنتری جو چیختا چلاتا آ رہا تھا، باہر سے آنے والی گارڈ کے سیلاب میں گم ہو گیا۔ اس ہڑبونگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے والے باہر نکل گئے۔ گھوڑے باہر کھڑے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور گھوم کر چلنے لگے تو کسی نے انہیں للکارا، رک جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، پر انہوں نے گھوڑوں کو ایڑی لگا دی۔ پیچھے سے ایک ہی بار تیروں کی بچھاڑ آئی۔ 2 تیر کماندار کی پیٹھ میں اتر گئے اور ایک تیر ایک سالار کے گھوڑے کے پیچھے حصے میں لگا۔ کماندار نے جسم میں 2 تیر لے کر بھی اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ سالار شمس الدین کا گھوڑا تیر کھا کر بھٹکا۔ شمس الدین نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے کماندار کے گھوڑے کے قریب لے جا کر اس کے گھوڑے پر کود گیا۔ کماندار آگے کو جھک گیا۔ شمس الدین نے اس کے ہاتھ سے باگیں لے لیں۔ پیچھے سے اور تیر آئے لیکن گھوڑوں کی رفتار اچھی تھی جو ان کی زد سے نکل گئے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا۔ قید خانہ دور رہ گیا تھا لیکن 10-12 گھڑ سوار ان کے تعاقب میں گھوڑے دوڑا چکے تھے۔ آگے علاقہ کھلا تھا، آبادی دوسری طرف تھی۔ فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کی رفتار انتہائی تیز کر دی۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی۔ دونوں سالار نہتے تھے اور کماندار شہید ہو رہا تھا۔ وہ مقابلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ آگے چٹانیں اور ٹیلے آ گئے۔ ایک سالار نے کہا، بکھر جاؤ، اکیلے اکیلے ہو جاؤ۔ وہ منجے ہوئے سوار تھے۔ تعاقب کرنے والے ابھی دور تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فرار ہونے والے ایک دوسرے سے دور دور ہو کر چٹانوں میں غائب ہو گئے ہیں، اس لیے وہ سست پڑ گئے اور نکلنے والے نکل گئے۔
اس وقت حلب کے باہر تینوں مسلمان امراء کی جو کانفرنس منعقد ہوئی تھی برخاست ہوئی۔ انہوں نے سلطان پر حملے کا پلان بنا لیا تھا۔ زیادہ تر عقل صلیبی مشیروں کی استعمال کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ تینوں فوجوں کی ترتیب کیا ہوگی۔ حملے کے لیے گمشتگین کی فوج کو آگے رکھنا تھا۔ اس کے پہلوؤں کی حفاظت کی ذمہ داری حلب کی فوج کی تھی، اور پہلے حملے کے بعد دوسرا حملہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جوابی حملے کو روکنے کے لیے کرنا تھا، وہ سیف الدین کے سپرد کیا گیا تھا۔ سیف الدین نے اس متحدہ محاذ کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ اپنی فوج کا ایک حصہ اپنے بھائی عز الدین مسعود کی کمان میں چھوڑ آیا تھا۔ مشترکہ کمان کو اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ محفوظہ ہے، جسے وہ ہنگامی حالات میں استعمال کرے گا، مگر اپنے بھائی کو اس نے کہا تھا کہ وہ حلب اور حران کی فوجوں کی کیفیت دیکھ کر آگے آئے۔ اگر جنگ کی حالت ہمارے خلاف ہو گئی تو محفوظہ کو موصل کے دفاع میں استعمال کیا جائے، اور اگر جوابی حملے میں شریک ہونا ہی پڑا تو یہ شرکت ایسی ہو کہ موصل کا اور اپنے مفاد کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ ان تینوں فوجوں میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ جنگ کے دوران روزے کی کوئی پابندی نہیں۔ 3-4 روز بعد تینوں افواج اپنے اپنے شہر سے کوچ کر گئیں۔ انہیں قرون حماتہ کے قریب آ کر اکٹھے ہونا اور حملے کی ترتیب میں آنا تھا۔ اس کوچ سے 2 روز پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی مورچہ بندی دیکھ رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ حران سے 2 سالار مفرور ہو کر آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لاش ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہاں جا کر گھوڑے سے کود کر اترا اور دونوں سالاروں کو گلے لگایا، پھر دونوں سپاہیوں سے گلے ملا۔ یہ دونوں اس کے نامور چھاپہ مار جاسوس تھے۔ کماندار بھی اس کا جاسوس تھا اور ایک عرصے سے گمشتگین کی فوج میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لاش کے گالوں کا بوسہ لیا اور حکم دیا کہ لاش دمشق بھیج دی جائے اور شہیدوں کے قبرستان میں اعزاز کے ساتھ دفن کی جائے۔ سالار شمس الدین نے اپنی بپتا سنانے سے پہلے جنگی باتیں شروع کر دیں۔ آپ یہاں بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ گزشتہ رات اطلاع ملی ہے کہ کمک آج رات پہنچ جائے گی۔ میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے قاہرہ سے آنا تھا، اس لیے اتنے دن لگ گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے دونوں بھائیوں کو تفصیل سے بتایا کہ اس کی نفری کتنی ہے اور اسے اس نے کس طرح ڈپلائے کر رکھا ہے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو بلایا اور شمس الدین اور شادبخش سے ملایا۔ پرانے سالار دونوں کو جانتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں سے کہا کہ وہ اس کے کمانڈروں کو بتائیں کہ جو افواج حملہ کرنے آ رہی ہیں ان کی جنگی اہلیت کیسی اور جذباتی کیفیت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فوج بہرحال فوج ہوتی ہے۔ دشمن کو اناڑی اور کمزور سمجھنا ایک جنگی لغزش تصور کی جاتی ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ یہ مسلمان افواج ہیں جن کے سپاہی پیٹھ دکھانے کے عادی نہیں۔ سپاہیوں میں عسکری روح موجود ہے، وہ پورے جوش و خروش سے لڑیں گے۔ ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ آپ لوگ درندے، وحشی اور عورتوں کے شکاری ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت کو وسعت دینے آیا ہے۔ صلیبیوں نے ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بھر رکھی ہے۔ سالاروں نے بتایا کہ جہاں تک ان کی قیادت کا تعلق ہے
وہ قابل تعریف نہیں، ان میں کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں۔ سیف الدین اور گمشتگین اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑنے آ رہے ہیں، دونوں اپنے حرم اور شراب کے مٹکے ساتھ لائیں گے۔ ہماری جگہ گمشتگین اپنی فوج کی کمان خود کرے گا، یہ قیادت فوج کو طریقے سے لڑا نہیں سکے گی، لیکن پھر بھی آپ کو محتاط ہو کر لڑنا پڑے گا۔ وہ آپ کو ان پہاڑیوں میں محاصرے میں لینا چاہتے ہیں۔ تینوں فوجوں کی کمان مشترک ہو گئی ہے، لیکن وہ دل سے متحد نہیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ خطیب ابن المخدوم، سائقہ قید خانے کا عہدیدار اور ایک جاسوس پہنچ گئے۔ وہ راستہ بھول گئے تھے، اس لیے دیر سے پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ خطیب اس کا حامی ہے، اور وہ موصل میں اس کے جاسوسوں کی رہنمائی اور نگرانی کرتا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے بھی اجلاس میں شامل کر لیا اور اسے کہا کہ وہ موصل کی فوج کے متعلق کچھ بتائے۔ خطیب نے بتایا کہ وہ امیر اپنی فوج کو کس طرح لڑائے گا، جو شراب اور عورت کا دلدادہ ہو اور قرآن سے فال نکال کر فیصلے کرتا ہو، جس کے سینے میں ایمان ہی نہیں، وہ میدان جنگ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں قرآن سے فال نکال کر بتاؤں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ میں اسے فتح ہوگی یا شکست۔ میں نے اسے بتایا کہ چونکہ اس کا یہ اقدام قرآنی احکام کے خلاف ہے، اس لیے اسے شکست ہوگی، تو اس نے مجھے قید میں ڈال دیا۔ وہ قرآن کو جادو کی کتاب سمجھتا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی کرامات سناتا ہوں۔ میرا فرار قرآن کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ سیف الدین نے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن میری بیٹی بال بال بچ گئی۔ میں آپ سب کو یہ مزدہ سناتا ہوں کہ اگر آپ قرآنی احکام کے پابند رہے اور جنگ کو قومی اور مذہبی سطح پر رہنے دیا تو فتح آپ کی ہوگی۔ یہ جنگ کا مذہبی پہلو ہے۔ فنی پہلو کے مطابق میں یہ مشورہ دوں گا کہ چھاپہ ماروں کو زیادہ استعمال کریں۔ آپ کا تو طریقہ ہی یہی ہے، لیکن ان مسلمان بھائیوں کے خلاف یہ طریقہ زیادہ استعمال کریں، انہیں راتوں کو بھی چین نہ لینے دیں۔ خطیب کو جس عہدیدار نے فرار کرایا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ اس کی درخواست پر اسے فوج میں شامل کر لیا گیا اور خطیب کو اس کی بیٹی سائقہ کے ساتھ دمشق بھیج دیا گیا۔ سالار شمس الدین اور سالار شادبخت کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھ رکھا۔ حلب، حران اور موصل کی افواج کوچ کرتی آ رہی تھیں۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مصر سے جو کمک آ رہی تھی وہ قریب آ گئی تھی۔ تاریخ یہ دیکھ رہی تھی کہ سلطان ایوبی تک دشمن کی فوج پہلے پہنچتی ہے یا کمک۔ وہ بہت پریشان تھا اور محاصرے سے ڈرتا تھا۔ کمک کے بغیر محاصرہ توڑنا آسان نہیں تھا۔ اس نے دماغی قوت کا آخری ذرہ بھی اس مسئلے پر صرف کر ڈالا کہ وہ محاصرے میں آ گیا تو اتنی تھوڑی نفری سے محاصرہ کس طرح توڑے گا۔ وہ اس قدر پریشان ہو گیا کہ اس نے اپنی اعلیٰ کمان کے سالاروں سے بھی اس کا اظہار کر دیا اور انہیں کہا، چھاپہ مار دستوں کو مکمل طور پر اپنے قابو میں اور اپنی نظر میں رکھنا۔ کمک کا کچھ پتہ نہیں اور محاصرے کا خطرہ ہے۔ محاصرہ صرف چھاپہ مار ہی توڑ سکیں گے۔ ایک سالار نے کہا، اللہ رب العزت کو جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ قلعہ تو نہیں جس میں محصور ہو کر ہم لڑ نہیں سکیں گے۔ ان چٹانوں پر ہم گھوم پھر کر لڑیں گے۔
اس رات بھی وہ اچھی طرح سو نہ سکا اور خیمے میں قندیل جلتی رہی۔ اس نے میدان جنگ اور اس علاقے کا جو نقشہ بنایا تھا اسے دیکھتا اور اس پر نشان لگاتا رہا۔ اگر اسے کوئی غیر فوجی دیکھتا تو یہی کہتا کہ وہ شطرنج کھیلنے کی مشق کر رہا ہے۔ سحری کھانے کے لیے جب نعرے بجے اور اس کی فوج جاگ اٹھی تو اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت اسے دو خبریں اکٹھی ملیں، ایک یہ کہ کمک پہنچ گئی ہے اور دوسری یہ کہ دشمن کی افواج 8 کوس تک آ گئی ہے اور شاید کل ہمارے سر پر آ جائیں گی۔ یہ دیکھ بھال کی کسی پارٹی کا کمانڈر تھا۔ اس نے بتایا کہ دشمن کی پیش قدمی 3 حصوں میں ہو رہی ہے، ایک حصہ آگے ہے، دوسرا پیچھے اور تیسرا اس سے پیچھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو معلومات لینی تھیں لے لیں۔ اس نے یہ اطلاعات لانے والوں کو بھیج دیا اور دربان سے کہا کہ وہ چھاپہ مار دستوں کے کمانڈر اور کمک کے اعلیٰ کمانڈروں کو فوراً بلا لائے اور انہیں کہے کہ وہ سحری اس کے ساتھ کریں۔ اس نے جلدی وضو کیا اور کمک آ جانے پر سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ سے کامیابی کی التجا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں چھاپہ ماروں کا کمانڈر آ گیا اور اس کے بعد کمک کے 4 کمانڈر بھی آ گئے اور ساتھ میں سحری کا کھانا بھی آ گیا۔ کمک اس کی توقع سے کم تھی لیکن ان حالات میں یہی کافی تھی۔ العادل نے اسلحہ جو بھیجا تھا اس سے سلطان صلاح الدین ایوبی مطمئن ہو گیا۔ اسلحہ میں چھوٹی اور بڑی منجنیقیں زیادہ تھیں اور آتش گیر مادہ بھی بہت زیادہ تھا۔ کمک نفری کے لحاظ سے تھوڑی تھی لیکن یہ نفری چونکہ تجربہ کار تھی اس لیے کارگر تصور کی جاتی تھی۔ البتہ یہ دشواری نظر آ رہی تھی کہ اس فوج اور گھوڑوں کو پہاڑی لڑائی کا تجربہ نہیں تھا۔ اتنے میں انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ حلب سے اپنا ایک جاسوس آیا ہے جس نے یہ معلومات دی ہیں کہ صلیبیوں نے اس مشترکہ لشکر کو تیروں اور کمانوں کا ذخیرہ، آتش گیر مادے کے مٹکے اور 500 گھوڑے بھیجے ہیں۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ پیش قدمی کے بعد آیا ہے، اس لیے اس نے دیکھا ہے کہ یہ مٹکے اونٹوں پر لاد کر لائے گئے ہیں۔ یہ قافلہ الگ تھلگ فوج کے ساتھ ہے، منجنیقیں بھی ساتھ ہیں، اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن منجنیقوں سے آگ کے گولے پھینکے گا اور فلیتے والے آتشی تیر چلائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھاپہ مار دستوں کے اعلیٰ کمانڈر سے کہا، تمہیں سب کچھ بتایا جا چکا ہے، اپنا کام تم جانتے ہو، اب پہلے منصوبے میں یہ ترمیم کر لو کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے اس پر کہیں بھی شبخون نہ مارنا۔ اطلاع کے مطابق وہ سیدھا قرون حماتہ کی طرف آ رہا ہے، شبخون مارو گے تو اس کی رفتار سست ہو جائے گی۔ حملے کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ میں جوابی حملہ نہیں کروں گا، دشمن کو میرے حملے کی توقع ہوگی اور میں حملہ سامنے سے نہیں عقب سے کروں گا۔ تمہارا کام اس وقت شروع ہوگا جب دشمن عقب کے حملے سے گھبرا کر ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ان پہاڑیوں میں سے دشمن کا ایک بھی سپاہی نکل کر نہ جائے، زیادہ سے زیادہ قیدی پکڑو، وہ مسلمان سپاہی ہیں، تمہاری قید میں آئیں گے تو حق اور باطل کو سمجھ جائیں گے، یہی میری منشا ہے۔ ہمارے مقابلے میں آ کر ہمارے تیروں سے اور ہماری تلواروں سے جو مرتا ہے اسے مرنے سے میں روک نہیں سکتا۔ تمہارے سامنے یہ اطلاع آئی ہے کہ دشمن آتش گیر مادے کے مٹکے لا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ صحیح حالت میں ہمارے قبضے میں آ جائیں، لیکن ان سے تم ایک فائدہ اٹھا سکتے ہو۔
اپنے کسی دستے کے 10-12 منتخب چھاپا ماروں کو یہ کام سونپو کہ وہ حملے کے دوران شبخون مار کر ان مٹکوں کو توڑ دیں اور آگ لگا دیں۔ دن کے وقت وہ دیکھ لیں کہ مٹکوں کا قافلہ کہاں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ دشمن ابھی ندی تک نہیں پہنچا۔ گھوڑوں کو پانی پلا لو اور مشکیزیں بھر لو۔ موسم سرد ہے اور یہ صحرا نہیں، پیاس سے کوئی مرے گا نہیں، پھر بھی یہ جنگ ہے اور پیاس پریشان کرے گی۔ اسے رخصت کر کے اس نے کمک کے کمانڈروں سے کہا، تم لوگ صرف یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ مصر کا صحرا نہیں بلکہ پہاڑی علاقہ ہے اور ٹھنڈ ہے۔ دھوپ نکلے گی اور بھاگو دوڑو گے تو گرمی آ جائے گی۔ یہاں تمہیں ضرب لگاؤ اور کسی اور طرف نکل جاؤ، کاموں کا ضرور ملے گا۔ تمہیں اس کی تربیت دی گئی ہے، لیکن یہاں خیال رکھنا کہ تمہارے لیے زمین محدود ہے۔ صحرا میں تو کئی کوس کا چکر کاٹ کر دشمن کے اوپر آ سکتے ہو، اور تمہیں اپنی چال دہرانے کے لیے لامحدود میدان مل سکتا ہے، پر یہاں میں نے دشمن کو جس جگہ گھسیٹ کر لانے کا بندوبست کیا ہے وہ میدان ہی ہے لیکن محدود ہے۔ وقت نہیں کہ تمہیں چٹانوں اور ٹیکریوں سے متعارف کرایا جائے، اس لیے اپنی عقل استعمال کرنا، تیر اندازوں کو چٹانوں پر رکھنا، گھوڑوں کو ٹیکریوں پر نہ لے جانا ورنہ جلدی تھک جائیں گے۔ ہمارے گھوڑے کچھ عادی ہو گئے ہیں۔ اس نے کمک کو محفوظہ کے طور پر رکھ لیا اور کمانڈروں کو اپنی اعلیٰ کمان کے سالاروں کے سپرد کر دیا جن کو جنگ کا پلان دیا جا چکا تھا۔